أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فرمایا اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں فرماتے مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اگر کسی شخص میں کوئی دنیاوی یا دین کے اعتبار سے عیب پایا جاتا ہو تو اسے سر عام ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کی اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ غیبت بنتی ہے اور غیبت تو قطعاً حرام ہے. لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا آپشن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، دیکھیں ہم اپنی زبان سے کوئی بھی بری آواز نکال نہیں سکتے، کوئی بری بات نکال نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے آغاز میں فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ہاں ایک حد رکھی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہے، تو وہ ایسی بات کسی کے خلاف کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں گے سارا گناہ اس میں پہل کرنے والے کو ملے گا. لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، فساد کی جڑ کون بنا، شروع کس نے کیا، سارا گناہ اس کے ساتھ. اور اس طرح ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے. اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، خواہ وہ ظالم ہو یا پھر وہ مظلوم ہو. اب صحابہ کرام بڑے حیران ہو رہے ہیں، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے. یہ ظالم کی مدد کرنا، آپ اس کو گناہ سے روک رہے ہیں، یہ مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ کسی کی برائی ہم اس کی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی زیادہ ظلم کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنے ہمسائے کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کا بیان کیا کہ وہ مجھے بڑی اذیتیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کو پتہ ہے کیا مشورہ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو اپنا سارا سامان اپنے گھر سے نکال کے بیٹھ روڈ پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ. اب ہوا کیا ہے؟ اب آپ امیجن کیجیے جب آپ اپنے گھر کا سارا سامان سڑک پر رکھ کے بیٹھیں گے، کچھ بھی سامان باہر رکھ کے بیٹھیں گے تو آپ سے آتا جاتا کیا پوچھے گا؟ یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ تو وہ اس کو کیا بتاتا تھا؟ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے اس لیے باہر رکھا ہے. وہ ایک مطلب ابھی ایک ہی دن چند گھنٹوں میں اب اس بندے نے آ کے معافی مانگی کہ آئندہ کے بعد میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا، تم پلیز اپنا سامان اپنے گھر میں. تو دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم واقعی ہی ظلم کا شکار ہے اور ہماری بات کرنے سے ہمارے اس ظلم سے ہمیں خلاصی مل سکتی ہے اور کسی ایسے شخص کے سامنے بات کریں جو اس کا واقعی حل دے سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کی باتیں فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے آپ کو اور مجھے زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کے ایگزامز ہونے والے ہیں اس نے بڑی محنت کرنی ہے، اس نے ٹاپر بننا ہے، اس نے کچھ کوئی انٹری ٹیسٹ ہے کچھ بھی ہے اس کا، تو وہ کیا اس ٹائم پہ رک کے سوچتا پھر کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا فوکس کہاں پہ ہوگا؟ اپنی پڑھائی پہ. آپ نے دیکھے نا وہ اسٹوڈنٹس جو بس پھر اپنا فوکس ایک ہی طرف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پلیز مجھے بلاؤ نہیں، میرے ساتھ فضول بات نہیں کرو یا مجھے فضول بات نہیں کرنی. تو دیکھیں ہم نے بھی ایک گول سیٹ کی ہے، ہمیں جنت چاہیے، رمضان میں اللہ کی رضا چاہیے، ہمارے پاس آپ کے اور میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ایسی باتوں کے لیے. تو دیکھیں کبھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں سیاستدانوں کی، وہ ایسے اور وہ ایسے، جبکہ ہمارے برا کہہ لینے سے کچھ سیٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم برائی کی بات اونچی آواز میں نہیں کر سکتے، مظلوم تو کر سکتا ہے الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. لیکن اگر تم فرمایا نیکی کو ظاہر کر دو گے یا اسے چھپا دو گے یا پھر تم کسی کی برائی سے درگزر کر دو گے، معاف کر دیا اس کو، تو بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، وہ رب بڑا قدر کرنے والا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے، کسی کو معاف کر رہے ہیں، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور کوئی شخص
اگر اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے نا، جھک جاتا ہے، نیچا ہو جاتا ہے صرف اپنے رب کے لیے، تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے، اللہ اسے عزتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے. جو اپنے رب کی خاطر عاجز ہوتا ہے، اپنے رب کی خاطر معاف کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی رستہ اختیار کریں، یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان کبھی بھی کوئی فرق نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار دیں، تو اس سے پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں. فرمایا چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلم کھلا یہ سب کچھ دکھا دے. تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو درگزر کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، فرمایا کوہ طور کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا. تو کوہ طور ان کے سروں پہ کھڑا تھا، عنقریب گرنے والا تھا، اور ان سے کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا. پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کی اس بات کو کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، فرمایا اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی. وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہتان لگانے کی وجہ سے، اور فرمایا ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کی تشبیہ بنا دی گئی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ بھی علم نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے اس کو حقیقی طور پر قتل نہیں کیا تھا. انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. انہوں نے ایک بندہ پکڑا، اس کو قتل کیا اور اس کو سولی بھی چڑھایا، لیکن اس ٹائم تک یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کو متشابہ ہوا اور انہوں نے کوئی اور بندہ پکڑ کے اس کو سولی چڑھا دی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ایک سلیب اور اس کے اوپر ایک بندہ لٹکا ہوا، تو انہوں نے کسی اور کو قتل کر دی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو ان کے اپنے گروپ بن گئے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قتل کر دیا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا غلبہ رکھتا، بڑی حکمت والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی ہم آپ کے اور میرے لیے بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے دین کے ساتھ خالص ہوتے ہیں اور لوگ ہماری جان پہ تل پڑتے ہیں کہ بس اب اس کو قتل ہی کر دیا جائے، تو پھر اللہ کی مدد تو آ کر رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان خالص ہو کے جمع رہے اور جڑا رہے اللہ کے دین کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن ان پر وہ گواہ ہوگا. تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے بھی ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی. کون کون سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی؟ ان کے اوپر چربی، ہر طرح کی چربی، ان کے لیے ہر طرح کا خون، ان کے لیے کچلی والے جانور، ان کے لیے ناخن والے جانور، ان کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ. ان کے لیے گویا بے شک سے انہوں نے خود کچھ
چیزیں اپنے اوپر حرام کی لیکن پھر اللہ نے بھی ان پر حرام کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے ان کو اس سے منع کیا تھا، اور ان کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن ہر طرف اگر گناہ گار اور برے لوگ ہوں تو ان میں کچھ اچھے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور وہ جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے. اور فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے بہت کچھ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسوں کی طرف فرمایا جنہیں ہم نے تیرے سامنے بیان ہی نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو خود کلام کیا تھا. رسولا مبشرین و منذرین، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی گواہ کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے. کیا آپ آج اور میں ہم کسی کو اللہ کے رستے سے تو نہیں روک رہے؟ ہم روکتے ہیں. پتہ ہے کیسے روکتے ہیں؟ کہ اگر تم نے ایسے قرآن پڑھ لیا تو تم ایسے گمراہ ہو جاؤ گے، یا پھر سب سے پہلے دیکھیے جب ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کا اور میرا پہلا مقصد اگلے بندے کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. فرقہ واریت کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہم سے سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ اختلافی مسئلوں کی کرتے ہیں جس میں بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے، جس میں سلف صالحین کا اختلاف گزرا ہے. تو پھر ہم اس معاملے کو کیوں چھیڑتے ہیں جس میں اختلاف ہے؟ جب ہم اختلاف کرتے ہیں اختلاف سے دل میں نفرت آتی ہے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے گویا ہم اختلاف کر کے اگلے کو دین سے دور کر رہے ہیں. جسٹ ایک ٹاپک کی وجہ سے آپ نے کسی کو پورے قرآن سے محروم کر دیا. کبھی بھی اختلافی مسئلہ دین کی دعوت کے معاملے میں ڈسکس، جب آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے زندگی ایسے چینج ہوتی ہے، تو اگلا بندہ شیطان اس کے دل میں فوراً ڈالے گا لو بھی چیک کرو، فوراً فرقہ واریت اور مسلک کی بات آئے گی. لیکن قرآن اور حدیث آپ کو اور مجھے فرقہ واریت اور مسلک والی بات نہیں سکھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے رستے کی جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ پڑے رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے سختی سے منع کیا اور فرمایا دیکھو مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. میں تو اس کا بندہ ہوں لہٰذا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور فرمایا
اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو. اور مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ وہ تین ہیں بلکہ باز آ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی معبود ہے, وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے. يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں, اور نہ مقرب فرشتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے میں, بندگی کرنے میں شرم محسوس کرے گا, تکبر کرے گا, تو ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے. اللہ کا غلام ہوں یہ لفظ ان کے لیے باعث فخر اور باعث خوشی تھا, اس میں وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر بے انتہا خوش ہوتے تھے جب کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا تھا اے عبداللہ, اے عبداللہ, اے اللہ کے بندے. اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے. اسی طرح سم ٹائمز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا اے مالک الملک کے بندے. دیکھیے اس میں ہماری عزت ہے, ہم کس کے مالک ہیں, ہم کس کے غلام ہیں, جو ہم ساری زمین کا, آسمان کا, ساری ہر طرح کی بادشاہی کا مالک ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قیمتی چیز عطا کی گئی نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ذکر کیا گیا, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور نام نہیں لیا گیا سوائے عبد کے. یاد کیجئے سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء, اس میں کیا آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا بعبدہ, غلام کو, اور وہ غلام کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جب بات آتی وحی کی, سورہ کہف کی پہلی آیت شروع کر سکتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. عبد کتاب نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا جا رہا ہے. اسی طرح ایک تیسری چیز, جب دعا کا ذکر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنے رب کو پکاریے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو رہی ہے, تو اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کر. تو اصل بات یہ ہے, دیکھیں آج آپ کو اور مجھے پھر بیٹھ کر پانی پینے میں شرم کیوں آتی ہے؟ جیسا پڑھ رہے ہیں ہمیں شرم آتی ہے نا, کیوں آتی ہے؟ اللہ کی اطاعت تھی نا, اللہ کی بندگی تھی نا. ہمیں برقع پہننے میں, ہمیں حجاب کرنے میں, ہمیں نماز پڑھنے میں, ہمیں جب یہ بتایا جائے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, اور جی ہم نماز پڑھنے میں شرم محسوس کریں, ہم پردہ کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں, ہم عاجزی اختیار کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں, ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں. دیکھیں بندگی, اصل تو خوشی اس چیز میں ہونی چاہیے تھی کہ دنیا جو کہتی ہے کہہ لے, ہم تو اپنے رب کے بندے بن کے رہیں گے, ہم تو اپنے رب کے غلام ہیں. جہاں جہاں جس کام کا ہمیں وقت دیا گیا ہم نے تو اس سنت پر عمل کرنا, لیکن ہم اپنی عزت کی خاطر دین کو پیچھے چھوڑتے ہیں, جبکہ انبیاء نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کو ہی باعث فخر بنایا, اس کو سب سے بڑی خوشی بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح کیے, سو انہیں ان کے اجر پورے دے گا, اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی دے گا. اور جنہوں نے اس سے آر سمجھا اور تکبر کیا انہیں دردناک عذاب ملے گا. جہاں ہم نے یہ سوچا لوگ کیا کہیں گے اور دین سے رک گئے, جہاں یہ سوچا کہ آخر ہم یہ کام کیوں کریں یا مجھے تو شرم آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو دوست نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. یا ایھا الناس, اے لوگوں, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اسے مضبوطی سے
تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اور فرمایا یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اب یہ کلالہ کون ہے؟ کلالہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی وراثت کے اندر اس کے بہن بھائی والدین اور اولاد موجود نہ ہو. تو فرمایا عنقریب تجھے اگر کوئی بندہ مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، والدین اور اولاد نہ ہو، لیکن اگر بہن بھائی موجود ہوں تو وہ کلالہ ہوتا ہے. تو فرمایا اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور وہ خود جو اس نے چھوڑا اور خود وہ اس بہن کا وارث ہوگا اور اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. اور فرمایا پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ دونوں بہنوں کو سارا مل جائے گا، نہیں، 2/3 3 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بہنوں کو ملیں گے جو اس نے چھوڑا. اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی خاص مدد سے ہماری سورہ النساء مکمل ہو چکی ہے. سورہ النساء کے اندر کچھ اہم چیزیں، چونکہ سورت کا نام ہی عورتوں کے حقوق دلائے گئے تو عورتوں کو بھی بہت سے گناہوں سے روک دیا گیا، جس میں اللہ کی اطاعت سے شرم محسوس کرنا، اسی طرح شیطان کی بات ماننا، ٹھیک ہے، اور شیطان وعدہ دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور کون کون سے گناہ کرواتا ہے آپ بتائیے؟ خوبصورت دکھنے کے لیے اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرواتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں غیر اللہ کے نام پر دینے سے یہ اور یہ کچھ مل جائے گا. اور اس کے علاوہ منافقین کی ہم نے علامتیں پڑھی تھی کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے گڑے ہوئے ہوں گے. تو کیا دیکھیں سورت سے ہمیں بہت سبق ملتے، تو کیا ہم نے کوئی سبق حاصل کیا؟ کیا یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ آج سے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنی نماز میں اپنا ٹوٹلی فوکس صرف اپنے رب کی طرف رکھنا ہے اور اپنے رب سے بات کرنی ہے، اور ہمیں منافقین کی کیٹیگری میں شامل ہونے سے بچنا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا. اسی طرح ہم نے اپنے حسن کی خاطر، عارضی خوبصورتی کی خاطر، جو اللہ کے یہاں کوئی خوبصورتی کاؤنٹ نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں خوبصورت تو دل ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت، آپ کو اور میرا لباس نہیں دیکھتے، وہ رب آپ کو اور میرا دل دیکھتے ہیں. آپ کو اور میرے دل میں اپنے رب کا کتنا خوف، کتنی محبت، کتنی عاجزی اور کتنی انکساری ہے، ہم کتنا شوق رکھتے ہیں اللہ کے دین سے جڑنے. اللہ تعالیٰ تو ہمارا دل دیکھ، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی کہ اگر کسی سے پہلے منافقت ہو گئی ہے، اگر اس سے پہلے کسی نے کوئی بھی ایسا کام اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والا اگر وہ کام بھی ہو گیا ہے تو پھر اب تک جو ہو گیا اس سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ سے بچتے رہے. ٹھیک ہے، منافقت سے بھی معافی مانگنی ہے، اور اسی طرح ہمیں اللہ کا بندہ بننے میں بھی شرم محسوس نہیں، بلکہ باعث فخر ہونا چاہیے. اللہ کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ